مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ تو شیخ کامل کا کام یہ ہے کہ یہاں تربیت کرتا ہے اس بارگاہ جو بڑی با ادب بارگاہ ہے وہاں پہ پہنچانے کے لیے کہ وہاں پر پہنچے گا تو پھر با ادب بن کے پہنچے گا، تاکہ وہاں سے وہاں کے جو لوازمات ہیں، وہاں کے جو فیض و برکات ہیں وہ اسے کم حق کو حاصل ہوں۔ آپ جس نے مجھے اللہ پہلا سبق جب بات کر رہے تھے، جس نے مجھے اللہ کرنا سکھایا اس کی روح مبارک موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب بولتے جاؤ، یہ کیا ہے؟ یقین، اس کی روح مبارک موجود ہے۔ دوسرا اسٹیپ، میرے شیخ کامل کے قلب مبارک سے بے انداز سمندر نور کا پلٹ کر بہتا آ رہا ہے۔ پلٹ کا بعد میں سمجھا دیا آپ کو، پلٹنے سے مراد پلٹ کر بہتا آ رہا ہے مجھ عاجز و ناقص کے قلب میں۔ یہ میٹر ہے، ہر سبق کا میٹر ہے۔ اگر جن ساتھیوں نے اس کو نوٹ کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، تو اس کو سمجھیں، اس کو سمجھ کے پڑھو۔ جب آپ سمجھ کے سبق کو تازہ کرنا، یعنی کہ پڑھنا، سبق کو پڑھنا ہوتا ہے، آپ دیکھ کے پڑھو، یاد ہو جائے، بغیر دیکھے پڑھو۔ جب آپ سبق یہ تصور کے اندر پڑھنا ہوتا ہے، جب آپ تصور کے اندر اس کو پڑھو گے نا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جب سبق سمجھ کے پڑھو گے تو پھر آپ کو اتنا مزہ آئے گا۔ پھر آپ اس میں یوں سمجھ لو کہ جب ڈوب جاؤ گے، مستغرق ہو جاؤ گے، پھر آپ کو پتہ پڑے گا سبق ہے کیا۔ تو سلطان اذکار جو آج کی ہماری نشست کا 7واں سبق، اس پہ جاؤ، اس کا میٹر کیا ہے؟ اس کا میٹر بڑا کمال کا ہے۔ جس نے مجھے اللہ کرنا سکھایا اس کی روح مبارک موجود ہے۔ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مبارک سے بے انداز سمندر نور کا پلٹ کر بہتا آتا ہے مجھ عاجز و ناقص کے سلطان اذکار میں۔ مجھ عاجز و ناقص کے سلطان اذکار میں، سلطان اذکار میرا سارا بدن وجود اللہ کرتا ہے۔ میرا سارا بدن اللہ کرتا ہے، میرا سارا وجود اللہ کرتا ہے، پر میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں مگر خاک کا ڈھیر۔ اس کو جب آپ سمجھ لیں گے نا، تو پچھلے سبق میں ہم نے بات کی تھی نفس کی، اور نفس آپ طبیعت کے اندر جو عنایت پیدا کرتا ہے، سلطان اذکار میں لا کر اس پر آخری ضرب لگا دی گئی۔ یہ جو آخری جملے ہیں پھر سنیں۔ جس نے مجھے اللہ کرنا سکھایا اس کی روح مبارک موجود ہے۔ میرے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلب مبارک سے بے انداز سمندر نور کا پلٹ کر بہتا آتا ہے مجھ عاجز و ناقص کے سلطان اذکار میں۔ سلطان اذکار جو 7واں سبق ہے، سلطان اذکار میں میرا سارا بدن وجود اللہ کرتا ہے۔ سلطان اذکار پر جب بندہ پہنچ جاتا ہے اور جیسا کہا جائے ویسا کرتا ہو، سلطان اذکار پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا کیا ہے، جب اس کو 7واں سبق ملتا ہے اور وہ اس پہ محنت کرتا ہے، 7واں سبق جب ملتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہوتا کیا ہے کہ وہی آگے کی لائن بتایا جا رہا ہے کہ میرا سارا بدن وجود اللہ کرتا ہے۔ جب آپ کو پہلا سبق ملتا ہے تو آپ کا پہلا سبق ہی اللہ کرتا ہے، دوسرا نہیں کر رہا ہوتا، باقی 5 6 نہیں کرتے۔ جب آپ کو دوسرا سبق مل جاتا ہے، لطیفہ مل جاتا ہے، تو پھر دوسرا بھی اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ پھر آپ کو جب تیسرا، اس طرح 1 by 1 جیسے جیسے وہ تالے کھلتے جائیں گے ویسے ویسے ذکر شروع ہوتا جائے گا۔ اس طرح آپ سلطان اذکار پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو سلطان اذکار پہ جب پہنچتے ہیں تو سارا بدن وجود سارا بدن وجود سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ سارا بدن وجود سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ بال اللہ کرتا ہے، بال اللہ کرتا ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ حال یہ ہو جاتا ہے اس مرد مومن کا کہ جس کا وجود اللہ کرنے لگے، جس کا بال اللہ کرنے لگے، جس کا بال اللہ کرنے لگے، فرمایا پھر وہ جس مکان میں رہتا ہے اس مکان کے در و دیوار اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ جس شے کو چھو دے وہ ذاکر ہو جاتی ہے، جس شے کو چھو دے
وہ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتی ہے، وہ اس مقام پہ جا کے پھر پہنچ جاتا ہے۔ تو میرا سارا بدن وجود اللہ اللہ کرتا ہے، یہ مقام مل گیا۔ اب اس مقام میں اگر وہ کھو گیا، اس مقام میں اگر کھو گیا تب بھی گر جائے گا، یعنی طبیعت کے اندر شیطان پیچھے تھوڑی چھوڑے گا، وہ تو مرتے اندر نہیں چھوڑے گا نا۔ اگر اس مقام پہ آ کے کہ میرا سارا بدن وجود اللہ اللہ کرتا ہے اور اپنے کانوں سے سن لے کہ واقعی میرا وجود اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سنواتا بھی جس کو چاہے، میرا سارا بدن وجود اللہ اللہ کرتا ہے کر رہا، اور اس مقام پہ آ کے وہ رک گیا کہ یار میں تو بڑا ایسا ذاکر ہو گیا ہوں کہ میرا پورا وجود اللہ اللہ کرتا ہے، اور اس مقام پہ آ کے اس طرح اپنے وجود سے ذکر کی آواز سننے پر اگر وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر جاننے لگے کہ کوئی اور تو میرے جیسا ذکر کرنے والا ایسا نہیں ہے، یا میرے پیر بھائیوں میں کوئی بھی ایسا اور تو نہیں جیسا میں جس مقام پہ پہنچ گیا ہوں اسی وقت نیچے آ جائے گا۔ ہاں اگر رجوع کرے توبہ کرے تو بچے گا، لیکن اگر وہ اٹک گیا وہاں پہ جا کے تو پھر مارا جائے گا۔ تو شیطان اللہ نے فرمایا کہ عدو و مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو اور اس لائن میں تو گھات گھات میں بیٹھا ہوا ہے، ہر گھات پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو تھوڑا سا یہ یوں ہو وہیں اس کو مانا جائے۔ آپ نے چڑیوں کو چگتے دیکھا؟ چڑیاں دو دانہ گھروں میں آتی ہیں، آپ انہیں دانہ ڈالتے ہیں، حالانکہ پھندا کوئی نہیں لگا ہوتا، وہ کتنے محتاط ہو کے دانہ چگ رہی ہوتی ہے، چگے گی پھر تو دیکھے گی۔ دیکھا ہے کبھی فکر کی ہے اس کے اوپر؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی، تو یہ سب کچھ ہمیں فکر کے لیے ہے۔ وہ کوئی جب پھندا لگا بھی نہیں ہو پھر بھی آتی ہے اور اتنی محتاط ہو کے دانہ چگتی، ذات آپ یوں کرو تو اڑ جاتی، دور کھڑے ہو گیا یوں کرو اڑ جاتی ہے۔ وہ اتنی محتاط ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف جان کی پرواہ ہے نا۔ یہاں تو ایمان کا معاملہ ہے، یہاں ایمان بچ جان تو جائے گی ایک دن، یہاں ایمان بچانا مقصود ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جو آئے سبق رٹا لا کے سب اپنا سبق پڑھا کے چلا جائے ہمارے کو، ہاں یار وہ بھی صحیح کہہ رہا ہوگا، اس کی ہاں وہ بھی صحیح کہہ رہا ہوگا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب سارے ہی صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر جھوٹ کدھر رہ گیا، غلط کدھر ہو گیا؟ تو یہ جو کہ بس ٹھیک ہے سب صحیح چل رہا ہے، سب صحیح نہیں چل رہا۔ اگر سب صحیح چل رہا ہوتا تو پھر پیغمبر آتے کیوں؟ اسی کا فرق کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ہے نا، سب صحیح نہیں ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اسے مانو۔ خواہ مخواہ اپنی دوستیاں نبھانے کے، رشتہ نبھانے کے لیے ہاں وہ بھی صحیح کہہ رہا ہوگا، ہمیں کیا لینا دینا، یہ بھی صحیح کہہ رہا ہو ہمیں کیا لینا دینا، یہ نہیں چلے گا۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں اس مقام پہ سلطان اس مقام پہ کہ میرا سارا بدن وہ جل اللہ کرتا ہے، یہاں اگر وہ رکا تو اسے رکنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ تعلیم ہے نا، اب آگے تربیت۔ یہ سبق کیا تھا؟ یہاں میٹر تھا سبق کا، یہ سبق تھا، اس سبق کے ساتھ تربیت کے الفاظ آ گئے کہ جیسے ہی شیطان چاہے گا اسے مارنا، نفس اس کے پیدا کرنا، تو اگر اپنے اس کے پورے وجود میں سے وہ خود اپنے ذکر کی آوازوں کو سن بھی رہا ہے، اپنے لطائف کی آوازوں کو اس نے سننا بھی شروع کر دیا ہے، تب اس کو جو سبق کی اگلی لائن ہے وہ کیا ہے؟ میں نہیں ہوں۔ پورا وجود ذکر کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں، میں ہوں ہی نہیں، وجود بھی میرا ذکر کر رہا ہے اور میں ہوں بھی نہیں، پھر یہ ذکر کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو کیا ہے کہ میں نہیں ہوں، ذکر کی آواز بھی آ رہی ہے، اور پھر کہا کہ اپنی نفی کر دے کہ وہ اٹیک کرے گا، اپنی نفی کر دے، میں فوراً کہہ دے میں نہیں ہوں، ذکر کی آوازوں کو سننے کے ساتھ فوراً نفی کر کے میں نہیں ہوں، یعنی یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا خود کا کمال نہیں ہے، یہ صرف میری محنت کا ثمر نہیں ہے، میں نہیں ہوں، اور اگر ہوں بھی تو میں کیا ہوں؟
بھائی نہ ہونے کے باوجود ہوں تو صحیح نا. میں نہیں ہوں، اور اگر ہوں تو میں کیا ہوں؟ فقط خاک کا ڈھیر، مشت خاک، ایک مٹھی خاک. میری حیثیت کیا ہے؟ ایک مشت خاک ہوں، ایک مٹی کا ڈھیر ہوں. میرا سارا بدن وجود اللہ اللہ کرتا ہے، میں نہیں ہوں مگر خاک کا ڈھیر. جب بندہ یہ ذہن بٹھائے گا، یہ تربیت اس کے ساتھ چلے گی اس طریقے سے کہ اپنے آپ کو وہ کہیں شمار نہیں کرے گا. اگر سارا بدن وجود اللہ اللہ کر بھی رہا ہے تو میری حقیقت کیا ہے؟ میں تو مٹی ہوں، میں تو مٹی کا ڈھیر ہوں. اب اس مٹی کے ڈھیر میں اگر یہ کمال پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ اس کو پکار رہا ہے، تو یہ تو رب کا فضل و کرم ہوا نا. مٹی کا ذرہ ذرہ اپنے رب کو پکارنے لگے تو مٹی کا اس میں کیا کمال ہے؟ مٹی کا از خود تو کوئی کمال نہیں ہے، تو اس کی مہربانی سے ہوا ہے نا. تو بس جب اس کی مہربانی سے ہوا ہے تو پھر تکبر اور ریا اور انائیت ان کی تو کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں ہے. تو آپ کے جو اسباق ہیں، آپ کے جو لطائف ہیں، وہ سبق بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ تربیت ہے اس کے اندر. تو اس کو سمجھ کے پڑھیں. جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو جیسا فقیر نے کہا سلطان اسکار کی جو بات ہوئی، تو سلطان پہلے سبق سے آپ چلیں، سلطان اسکار پہ آ کے آخری لائن میں آ کے نفس کی ساری ہوا نکال دی گئی. اس لیے ہم نے کہا کہ آخری کیل ٹھوکی گئی، کام تمام. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ سمجھ کر عمل کرنے والے کے لیے. آخری بات اسی حوالے سے اور کر دیں. ایک وظیفہ ہوتا ہے، وظیفہ نفی اسباب، اور نفی اسباب کیا ہے؟ چلیں اس پہ ٹائم کیا ہو گیا، 11:15 ہو گئے. نفی اسباب لطیفہ اپنا وظیفہ نفی اسباب پر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اللہ نے زندگی دی تو اس پر بھی اس پہ بات ہوگی، تو پھر بات پھر آگے چلی جائے گی کافی. تو آج جو کچھ بیان ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دعا ہے کہ اس میں ہونے والی تمام تر غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنایا کم حق اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.